اسرائیل نے بیروت اور جنوبی لبنان میں مزید فضائی حملے کیے ہیں، جن میں وہ بینک کی شاخیں بھی شامل ہیں جو اس کے مطابق حزب اللہ کی مدد کر رہی ہیں۔ جنوبی بیروت کے 2 علاقے جو حزب اللہ کے کنٹرول میں ہیں کے ساتھ ساتھ بقا وادی اور جنوبی لبنان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کوئی جانی نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے پہلے ہی لبنان کے 20 سے زیادہ علاقوں کے رہائشیوں کو خبردار کیا تھا، جن میں بیروت کے 14 علاقے شامل ہیں، کہ وہ رات بھر حملے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے دفاعی فورسز نے یہ بھی کہا کہ وہ بینکوں اور دیگر مالیاتی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائیں گے جو حزب اللہ کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہفتہ کی شام ایک بیان میں کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہیگاری نے انتباہ کیا کہ جو کوئی بھی حزب اللہ کی دہشت گردی کی سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے استعمال ہونے والی جگہوں کے قریب موجود ہے، انہیں فوراً ان مقامات سے دور جانا چاہیے۔ ہم آنے والے گھنٹوں میں کئی اہداف کو نشانہ بنائیں گے اور رات بھر مزید اہداف پر حملے کریں گے، انہوں نے کہا۔ آنے والے دنوں میں ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ایران حزب اللہ کی دہشت گردی کی سرگرمیوں کی مالی اعانت کیسے کرتا ہے، شہری اداروں، انجمنوں اور NGOs کا استعمال کرتے ہوئے جو دہشت گردی کے لیے پردادار ہیں، اسرائیلی ترجمان نے مزید کہا۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے البقا کے مشرقی علاقے میں القد حسن بینک کی شاخوں پر حملوں کی رپورٹ دی۔ اس نے بیروت میں رفیق حریری بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب بینک کی شاخ پر بھی حملے کی رپورٹ دی۔ ویڈیو میں ہوائی اڈے کے قریب دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائے گئے۔ اس بینک کی لبنان بھر میں 30 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں بیروت کے مرکزی علاقے میں 2 شامل ہیں۔ یہ ملک کے ان حصوں میں شہریوں کو خدمات فراہم کرتا ہے جہاں حزب اللہ کو مضبوط حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل نے اس ادارے پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ ایرانی پیسہ حزب اللہ تک پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ہتھیار خریدنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرے اور اس کے ارکان کی تنخواہیں ادا کرے۔ یہ ادارہ 2007 سے امریکی پابندیوں کے تحت ہے اور امریکی اہلکاروں کے مطابق یہ حزب اللہ کے مالیاتی سرگرمیوں کے انتظام کے لیے ایک چھپاؤ ہے۔ ادھر حزب اللہ نے اتوار کو اسرائیل کی جانب مزید راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا، جس میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر بھی فائرنگ کی۔ اتوار کی شام نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شمالی اسرائیل کی جانب درجنوں میزائل داغے گئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈ سینٹر اور بیروت میں ایک زیر زمین ہتھیاروں کی ورکشاپ پر ایک انٹیلیجنس کی بنیاد پر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ شہریوں کے جانی نقصان کے امکانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسرائیل پر حزب اللہ اور لبنانی عہدیداروں نے شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے، جس کی وہ تردید کرتا ہے۔ اتوار کو لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فوج یونیفل نے پر الزام لگایا کہ اس نے اسرائیل کی سرحد پر واقع جنوبی لبنان کے قصبے مارواہیم میں ایک اقوام متحدہ کے مقام کا مشاہدہ کرنے والا ٹاور اور باڑ جان بوجھ کر منہدم کی ہے۔ یہ حالیہ ہفتوں میں اسی طرح کے واقعات کے بعد ہوا ہے۔ یہ ملک کے ان حصوں میں شہریوں کو خدمات فراہم کرتا ہے جہاں حزب اللہ کو مضبوط حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل نے اس ادارے پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ ایرانی پیسہ حزب اللہ تک پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ہتھیار خریدنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرے اور اس کے ارکان کی تنخواہیں ادا کرے۔ یہ ادارہ 2007 سے امریکی پابندیوں کے تحت ہے اور امریکی اہلکاروں کے مطابق یہ حزب اللہ کے مالیاتی سرگرمیوں کے انتظام کے لیے ایک چھپاؤ ہے۔ ادھر حزب اللہ نے اتوار کو اسرائیل کی جانب مزید راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا، جس میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر بھی فائرنگ کی۔ اتوار کی شام نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شمالی اسرائیل کی جانب درجنوں میزائل داغے گئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈ سینٹر اور بیروت میں ایک زیر زمین ہتھیاروں کی ورکشاپ پر ایک انٹیلیجنس کی بنیاد پر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ شہریوں کے جانی نقصان کے امکانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسرائیل پر حزب اللہ اور لبنانی عہدیداروں نے شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے، جس کی وہ تردید کرتا ہے۔ اتوار کو لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فوج یونیفل
میں پر الزام لگایا کہ اس نے اسرائیل کی سرحد پر واقع جنوبی لبنان کے قصبے مارواہیم میں ایک اقوام متحدہ کے مقام کا مشاہدہ کرنے والا ٹاور اور باڑ جان بوجھ کر منہدم کی ہے۔ یہ حالیہ ہفتوں میں اسی طرح کے واقعات کے بعد ہوا ہے۔ ہم ایک بار پھر نوٹ کرتے ہیں کہ ایک اقوام متحدہ کے مقام کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے اثاثوں کو نقصان پہنچانا بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی کھلی خلاف ورزی ہے، یونیفل نے ایک بیان میں کہا۔ ایک علیحدہ واقعے میں لبنانی فوج نے کہا کہ اس کے 3 فوجی جنوبی لبنان میں نبطہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے ابھی تک رپورٹ کردہ 2 واقعات پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ لبنانی فوج تعریفی طور پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی جھڑپوں سے دور رہی ہے، لیکن پچھلے مہینے لڑائی کے بڑھنے کے بعد اس کے متعدد فوجی اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ لبنان میں ایک طاقتور ملیشیا گروپ کہتا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ یکجہتی میں اسرائیلی مقامات پر فائرنگ کی ہے۔ حزب اللہ اور حماس دونوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ لبنانی عہدیداروں کا تخمینہ ہے کہ گزشتہ سال ملک میں 2400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسی عرصے میں شمالی اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی بلندیوں میں 59 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔